بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں MF تعلیمات۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے محترم حضرات، آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ماتم پرسی کا بیان۔ تعزیت کس کو کہتے ہیں، تعزیت کا طریقہ کیا ہے، تعزیت کا وقت کیا ہے اور ماتم پرسی پر کیا ثواب ملتا ہے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ بس بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ حضرات محترم، ماتم پرسی تعزیت کا ثواب۔ تعزیت یعنی کہ ماتم پرسی کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تعزیت یعنی کہ ماتم پرسی کرنا یہ سنت ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مصیبت والے کی تعزیت کرے گا اسے اسی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب تعزیت ہے کیا چیز، تعزیت کہتے کس کو ہیں؟ تو تعزیت میں کیا چیز کہا جائے تو تعزیت میں یہ لفظ کہنا ہے کہ اللہ تعالی مرنے والے کی مغفرت فرمائے۔ یعنی جب آپ کسی کی تعزیت کرنے کے لیے جائیں، کسی کا انتقال ہو چکا ہو، اس کے گھر پر جائیں، اس کے سامنے تعزیت کریں، تو تعزیت میں یہ لفظ کہیں کہ اللہ تعالی مرنے والے کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب بھی عطا فرمائے، اس طرح کی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تعزیت کے لیے جاتے کسی مصیبت زدہ کے سامنے تو ان لفظوں سے اس کی تعزیت فرماتے کہ للہ ما اخذ وعطا وکل شیء عنده باجل مسمى، یعنی خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور دیا، ہر چیز اس کے یہاں ایک مقرر میعاد کے ساتھ ہے، اور مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کرے۔ یعنی زیادہ اچھا یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کرے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا مرد ہو یا پھر عورت ہو۔ لیکن عورت کو اگر تعزیت کرنا ہو تو صرف عورت ہی کرے، یعنی عورت کو تعزیت اس کے محارم کرے۔ اگر مرد عورت کی تعزیت کرے تو جو اس کے محارم ہو وہی تعزیت کرے، ورنہ نہ کرے۔ تعزیت کا وقت کب ہے؟ تعزیت کا وقت ہے موت سے لے کر کے 3 دن تک۔ موت سے لے کر کے 3 دن تک، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر تعزیت کرنے والا جس کی تعزیت کی جائے وہاں وہ موجود نہیں ہے یا اسے اس بات کا علم نہیں ہے تو بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے۔ قبرستان کے اندر تعزیت کرنا یہ جو ہے بدعت ہے۔ دفن سے لے کر کے دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو۔ لیکن اگر میت کے گھر والے بے صبری کے ساتھ رونا پیٹنا چلانا کرتے ہوں تو ان کی تسلی کے لیے پہلے بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ جو ایک بار تعزیت کر آیا دوبارہ اس کو تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔ میت کے گھر والے تیجا، چالیسواں وغیرہ کے دن دعوت عام کرے تو یہ پھر ناجائز اور بری بدعت ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہو چکا ہے کہ اکثر لوگ تیجا، چالیسواں وغیرہ میں دعوت عام کیا کرتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے اور بری بدعت ہے۔ شرع میں دعوت خوشی کے وقت ہے، نہ کہ غم کے وقت، لیکن اگر فقیروں محتاجوں کو کھلائے تو یہ بہتر ہے۔ تیجے وغیرہ کا کھانا کرنا
میت کے چھوڑے ہوئے مال سے جائز نہیں۔ یعنی فقیروں اور مسکینوں کے لیے بھی اگر کھانا کرنا ہو تو ویسے تو دعوت عام کرنا یہ ناجائز اور بری بدعت ہے، لیکن فقیروں اور مسکینوں محتاجوں کو اگر کھلائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن تیجا وغیرہ کا کھانا کرنا یہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے جائز نہیں ہے، البتہ جب وہ مال ان کے ورثہ میں یعنی ان کے بچوں میں بٹ جائے تو جو چاہے اپنے حصے سے کرے۔ میت کے پڑوسی یا دوسرے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے اور انہیں اصرار کر کے کھلائے۔ میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انہی کے لائق بھیجا بھی جائے، زیادہ نہ بھیجا جائے کہ اور لوگ کھائیں، اوروں کو وہ کھانا منع ہے، اس لیے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بھیجا جائے، اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد پھر مکروہ ہے، اور 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی غم منانا سوگ منانا یہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، مگر عورت کے شوہر مرنے پر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، اس کے علاوہ اور کسی کو 3 دن سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، یعنی کسی مصیبت پر انسان نے صبر کیا تو اس صبر کرنے والے کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو مصیبت کا اور دوسرا اس پر صبر کرنے کا، اور جزا و فضا سے دونوں جاتے رہتے ہیں، یعنی ناشکری اگر کرے ناشکری کے کچھ الفاظ بولے تو پھر یہ ثواب جاتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت آئی تو اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کو زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ تعالی اس پر نیا ثواب عطا فرما دیتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا کہ اس دن کہ جس دن مصیبت آئی تھی، یعنی جب پہلے مصیبت آئی تھی اور اس کو عرصہ گزر گیا اور اس مصیبت کو یاد کر کے پھر سے پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب دے گا جیسے